امام حسین کا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنا، مکہ و مدینہ کی ہجرت اور کربلا کا سفر۔ ایسی داستان جو صرف تاریخ نہیں، ایمان کی روشنی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ کون سا لمحہ تھا جب حرم شریف کے سائے تلے کھڑا ایک مقدس انسان، جسے پوری امت نے رسول کی خوشبو کہا، جسے دنیا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار مانا، وہ اچانک حج کو چھوڑ کر عمرہ ادا کرتا ہے اور اپنے بچوں، خاندان اور سب سے قیمتی رشتوں کو لے کر مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف نکل پڑتا ہے۔ آئیے وہ لمحے، وہ جذبے اور وہ فیصلہ جانتے ہیں جو کربلا کو کربلا بناتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی تاریخی، اصلاحی اور بامقصد ویڈیوز اب تک فوراً پہنچ سکیں۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ اور حسین کا انکار۔ 60 ہجری، یزید تخت پر بیٹھا، ظلم، فسق، فحاشی، شراب سب خلافت کے نام پر جائز ہو گیا۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے حکم دیا، حسین کو بلا کر بیعت لو، لیکن حسین نے قلم نہیں تلوار سے جواب دیا، یزید جیسے فاسق کی بیعت میرے دین، میرے نبی اور میرے خون کے ہر قطرے کی توہین ہے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف ایک خاموش ہجرت۔ 27-28 رجب 60 ہجری کی رات، چاندنی خاموش تھی اور گلیاں ویران۔ امام حسین اپنی جان سے بڑھ کر عزیز اہل بیت، بچوں اور مخلص ساتھیوں کے ساتھ چپکے سے مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان آنکھوں کو الوداع کہہ کر جن میں نبی کی مسجد بسی تھی، وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں حرمت ہے، امان ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ مکہ میں قیام اور کوفہ کی آوازیں۔ مکہ پہنچ کر امام عبادت، دعا اور دیدار حرم شریف میں مصروف ہو گئے۔ تب ہی کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، ہزاروں دل پکار اٹھے، بڑھئے ابن رسول اب آئیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم اب کے وفادار ہیں، ہمارا امام اب ہیں۔ 18,000 سے زائد خطوط، اور امام نے ان کی صداقت پر یقین کیا۔ مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا، امید کا آغاز۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد فدائی اور سفیر وفا مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ لوگ جوق در جوق بیعت کرتے گئے، کوفہ کی گلیوں میں لبیک حسین گونجنے لگا۔ لیکن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور بازی پلٹ گئی۔ مسلم کی تنہائی اور شہادت۔ چند ہی دنوں میں وہی لوگ جو مسلم کی بیعت کر رہے تھے ڈر گئے، بکھر گئے، چھوپ گئے، اور مسلم اکیلے رہ گئے۔ شام ڈھلی اور اذیتوں کے بعد 9 ذوالحجہ کو شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر امام کو ملی، آنکھیں نم ہوئیں، دل ٹوٹا، لیکن قدم نہیں رکے۔ حج سے عمرہ ایک عظیم قربانی۔ امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن 8 ذوالحجہ کو یہ اطلاع ملی، یزید کے قاتل حاجیوں کے لباس میں حرم شریف کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کو حج کے دوران شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک فیصلہ جو صرف حسین کا ہی ہو سکتا تھا، میں بیت اللہ کے سائے میں خون بہا کر اس کی حرمت نہیں توڑ سکتا، میں حج کو عمرہ میں بدلتا ہوں اور فوراً نکلتا ہوں۔ سوچئے، حسین نے حج چھوڑ دیا لیکن حرم شریف کو خون سے بچا لیا۔ مکہ سے کربلا، لبیک کا سفر۔ مکہ سے قافلہ نکلا، راستہ لمبا، موسم سخت، منزل نازک۔ راستے میں کئی نے روکا، کئی نے کہا واپس چل، لیکن امام نے فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا، میں امت کی اصلاح اور نانا کے دین کی بقا کے لیے نکلا ہوں۔ حر بن یزید ریاحی، پہلا یزیدی افسر جو راستہ روکتا ہے مگر بعد میں حسین پر قربان ہو جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین جہاں تاریخ رک گئی۔ 2 محرم 61 ہجری، حسین کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے، بچوں کی پیاس، خواتین کی تکلیف، اصحاب کی غیرت، مگر حسین کا چہرہ روشن رہتا ہے۔ یہ میدان اب شہادت کی خوشبو سے مہکنے والا ہے۔ بیعت نہ کرنا، حسین کا آخری اعلان۔ یزید کا قاصد آخری بار کہتا ہے، بیعت کرو، بچ جاؤ۔
حسین کا جواب تھا، میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر سمجھتا ہوں۔ پیغام کربلا آج بھی زندہ ہے۔ اصول پر ثابت قدمی، چاہے جان چلی جائے۔ حرم شریف کی حرمت کے لیے حج قربان کر دیا۔ حق کی خاطر تنہا نکلے مگر جھکے نہیں۔ اسلام کو خون سے زندہ کیا، صرف الفاظ سے نہیں۔ کربلا ہمیں صرف رولانے نہیں آئی، یہ جگانے جو کانے اور حق پر ڈٹنے کا سبق دے گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔